اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل احمد آوان۔ آج کل ایک بڑا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ ہے وابڈا میں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے بجلی چوروں کو پکڑنے کی۔ مختلف اضلاع میں اب ڈپٹی کمشنر حضرات جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور بجلی چوروں کو پکڑنے کے لیے ٹیموں کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کو ہدایات جاری کر رہے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت ایکٹیویٹیز دکھائی جا رہی ہیں، کروڑوں روپے برآمد کیے جا رہے ہیں، FIRs دی جا رہی ہیں، لوگوں کو پکڑ جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، چور تو چور ہوتا ہے، چاہے وہ بجلی کا چور ہو، وہ پانی کا چور ہو، یا مسجد سے نل اتارنے والا چور ہو، یا جوتے اٹھا کے جانے والا چور ہو، چور تو چور ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس چور کو پکڑنے والا جو معاملہ ہے، کیا وہ چوروں کو گروپ تو نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب ایک جو ہے وہ پالیسی چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں نے دیکھا اور میڈیا پہ بڑی ہلچل بھی مچی کہ فلاں جگہ پہ شادی حال ہے جی، وہ بنا ہوا تھا، وہ غیر قانونی تھا، اس کو گرا دیا گیا، اس کو ریگولرائز نہیں کیا گیا۔ میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی، کیا اس بندے کا بھی گھر گرایا گیا ہے جو اس چیز کا ذمہ دار ہے، جس کی ڈیوٹی تھی کہ وہاں پہ نہیں بننا چاہیے؟ جو اس علاقے کا کسٹوڈین ہے، اس نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کوئی ناجائز تعمیرات تو نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ محکمہ، وہ لوگ جو مقتدر تھے، جن کی یہ ڈیوٹیز تھیں، وہ سوئے رہے، بلڈنگ بن گئی، جب بن گئی وہ ایکٹیو ہو گئی، اس بندے نے کچھ 6 سال کما لیا، اس کے بعد اس کو گرانے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی جوان مردی ہے؟ وہ ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ان اداروں کے اہلکاروں کو سزا کون دے گا جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے بر وقت اس کو کیوں نہیں روکا؟ اگر ایک بندے کو، وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک کھیت میں نا ایک کسان نے 2-3 کوے مار کے لٹکائے ہوئے تھے، مکئی کی فصل تھی، اور ایک پاس سے بھلے مانس گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ کوے مار کے چاچا کیوں تو نے لٹکائے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب باقیوں کو ڈرانا ہو تو 2-3 لٹکانا پڑتے ہیں، کیوں نہیں اس وقت لٹکایا گیا 2-4 کو؟ اگر اس وقت وہ بر وقت وہ بلڈنگ گرا دی جاتی، اس کو روک دیا جاتا، تو دوسرے لوگوں کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ تعمیر کرتے۔ کچھ معاملہ یہی وابڈا کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ وابڈا کے اہلکار اس وقت بڑے زور و شور سے کام کر رہے ہیں، میں بالکل ہمدردی ہے مجھے بھی کہ وہ جان پہ کھیل کے کام کرتے ہیں۔ لائن سٹاف جو ہے وہ بعض اوقات حادثات بھی دیکھے ہیں، ان کو جو ہے وہ جان سے بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چوری اب پکڑی جا رہی ہے، یہ چوری شروع میں کیوں نہیں پکڑی گئی؟ کیا وہ سٹاف سویا ہوا تھا؟ وہ پکڑنے والے جو ہیں ان کو کسی نے پکڑا ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہے، یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں میں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کوئی پکا پروگرام ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ کہہ سکیں کہ یہ آئندہ آنے والی پالیسی ہے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا صورتحال ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ ایک طرف سے جیسے وہ TMA والے آتے ہیں، ایک سڑک سے جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، ریڑیاں اٹھاتے ہیں، شور مچتا ہے، باقی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ جہاں وہ اہلکار کو 1500 روپے مہینہ لگا ہوتا ہے، وہاں 2000 ہو جاتا ہے۔ جو لیٹ دے رہا ہوتا ہے وہ بر وقت دے کے آ جاتا ہے، دوبارہ بازار اسی طرح لگا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی SOPs ایسے نہیں ہیں، کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ جو کام آج ہم نے کیا ہے یہ آئندہ یہ غلطی کوئی دہرانے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی تو جو ہمارے انسانوں کی مشینری ہے وہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب وابڈا کے معاملات ایسے ہیں کہ وابڈا میں چور پکڑے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کو جرمانے ہو رہے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ان اہلکاروں کو، اس حلقے کے جو SDO ہے یا جو وہاں کا جو عملہ ہے، ان میں سے بھی کسی کو سزا دی گئی ہے؟ کوئی شوکاز دیا گیا ہے؟ کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہے کہ میاں تمہارے علاقے میں اتنی جو ہے وہ ہو رہی تھی، چوری ہو رہی تھی، تو کہاں سویا ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا کون کرے گا؟ کیا ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنی کرسی کا جھگڑا لڑتے رہیں گے یا عوام کے لیے کچھ کریں گے؟ لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا کہ عوام کے لیے کچھ ہوگا، صرف یہ کرسی کا جھگڑا ہی چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گئی وابڈا کی چوری، جو بجلی چوری کی جاتی ہے، لیکن وابڈا والوں نے اور ہمارے میڈیا نے اس چیز پہ بالکل آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور منہ پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیپ لگا رکھا ہے کہ وابڈا میں چوری جو ڈائریکٹ چوری ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ٹیرف کی چوری ہوتی ہے۔ ٹیرف کی چوری میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ٹیرف کی چوری یہ ہوتی ہے
کہ ایک زرعی ٹیوبل ہے اس کے لیے جو ہے میٹر لگایا گیا یا اس کے لیے بجلی کو وہاں پہ الیکٹریفیکیشن کی گئی ہوئی ہے تو وہاں پہ یونٹ سستا ہوتا ہے. اب کمرشل میٹر جہاں پہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ یونٹ مہنگا ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے علاقوں میں نے بہت ساری چوریاں خود پکڑی, میں نے رپورٹ بھی کی تھی, میں نے باقاعدہ خبریں بھی لگائی تھی اس پہ. ہوتا یہ ہے کہ اس ٹیوبل سے کنیکشن لیا جاتا ہے, پوری مارکیٹ جو ہے وہ اس پہ چلائی جاتی ہے, کس پہ, زرعی میٹر پہ چلائی جاتی ہے جس کے یونٹ کی پرائس سب سے کم ہے. پھر وہ جو چودھری صاحب جن کا وہاں پہ ٹیوبل چل رہا ہوتا ہے ان کے گھر میں بھی بجلی وہی جا رہی تھی, اے سی بھی چل رہے, تو سارا کچھ ہوتا ہے. ٹیرف چوری روک دی جائے, یہ میرا دعویٰ ہے. دعویٰ جو ہے یہ میں کئی بار کر چکا ہوں لیکن اس پہ کوئی کان نہیں کوئی دھرتا. میں نے خبریں بھی لگائیں. پھر مجھے ایک بار ایکسین نے بلا کے کہا کہ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے میری آنکھیں کھولی. میں نے ان کو 30-35 میٹر پکڑ کے دیے, ریفرنس دیے کہ بھائی یہ دیکھو یہ ان کے ریفرنس نمبر ہیں, کنزیومر نمبر ہیں, اور یہ میٹر ڈومیسٹک ہیں, کمرشل چل رہے ہیں. بڑے بڑے سٹورز جو ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے قصبہ جات ہیں, ایون کے شہروں میں بھی ایسا ہے کہ گھر سے بجلی کا جو میٹر ہے اسے کرنٹ لے لیا جاتا ہے, پوری دکان چلائی جاتی ہے. اور اگر کسی نے کمرشل میٹر لگا بھی رکھا ہے, تو کئی جگہوں پہ لگا ہی نہیں ہوتا, اگر کسی نے لگا رکھا ہے تو وہ اس کے اوپر پنکھا یا کوئی ایسی چیز چلاتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹر چل رہا ہے. باقی ٹیرف چوری کا لیا جاتا ہے. ٹیرف چوری ماہانہ اربوں روپے کی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں, لیکن اس پہ نہ وابدہ بولتا ہے نہ ہمارے پالیسی میکرز بولتے ہیں. جب تک ٹیرف چوری نہیں رکے گی لائن لاسز آتے رہیں گے اور غریب عوام کو بلوں کے نیچے گھسیٹا جاتا رہے گا. یہ پہلے ہی مہنگائی میں پسی عوام ہے, اور جس عوام پہ بجلی کے بم جو ہیں وہ گرائے جاتے رہیں گے, یونٹ کی قیمت بڑھتی رہے گی, کیونکہ ہمارے آقا IMF کا فرمان ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, لیکن ہم نے کوئی ایسا نہیں کرنا. ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں, جو افسران ہیں, انہوں نے ایسا کوئی نہیں کرنا جس سے کہیں عوام کا جو ہے وہ سکھ آ جائے, ان کو کوئی چین کی گھڑی نصیب ہو. سب سے پہلے ٹیرف چوری روکنا ہوگی, بعد میں بجلی چوروں کے ساتھ بھی حساب ہو سکتا ہے.